سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ برادران اسلام، جب سے افغانستان کے اندر طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے، اس وقت سے لے کر اور اس سے پہلے بھی مغربی میڈیا اور پاکستان کا بھی میڈیا یہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ وہاں عورتوں کے ساتھ کیا ہوگا، کیا عورتوں کے جو حقوق ہیں کیا ان کو دیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، وہ حقوق ان حقوق کی بات کریں جو وہ سمجھتے ہیں۔ یہ مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ طالبان عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے، حالانکہ اسلام نے عورت کو جو عزت، جو مقام عطا کیا ہے، وہ اسلام سے پہلے کسی نے اسے نہیں دی۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو بلند مقام عطا کیا ہے، اور بعض معاملات کے اندر تو عورت کا حق مرد سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہمارے جو مغرب زدہ لوگ ہیں وہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ان کی بولی بولتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج کے خطبہ میں یہ رکھوں گا کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ اسلام میں عورت کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کی اور ہماری عورتوں کو بھی جو مقام اللہ نے عطا کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاہلیت میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، بلکہ بعض قبائل ایسے تھے اگر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ان کے ہاں تو اس بیٹی کو وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو سارا دن غم میں رہتے ہیں اور سارا دن منہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے
اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے، پھر وہ سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون، آیا اسے ذلت کے باوجود رکھ لے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دبا دے۔ الا ساء ما یحکمون، سن لو برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سورہ النحل کی 58 اور 59 نمبر آیت۔ یعنی اس دور کے اندر زمانہ جہلیت میں اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ غم زدہ ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، اور پھر وہ سوچتا رہتا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اسے ذلت کے باوجود رکھنا ہے یا اسے مٹی کے اندر دبا دینا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج عام تھا کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی اور وہ اسے زندہ باقی رکھنا چاہتا تو پھر اسے ایک اونی جبہ پہنا کر جنگل میں اونٹوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے بھیج دیا کرتا تھا اگر وہ زندہ رکھنا چاہتا، یا پھر اگر وہ اسے مارنا چاہتا تو بچی 6 سال کی جب ہو جاتی تو وہ جنگل میں جاتا اور وہاں ایک بہت بڑا گڑھا کھودتا اور پھر واپس اپنے گھر میں آتا اور اپنی بیوی سے کہتا اس بچی کو اچھی طرح تیار کرو، اچھا لباس اس کو پہناؤ، میں اسے اس کے نانا نانی سے ملانے کے لیے یا دادا دادی کو ملانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں اسے تیار کرتی، اچھا لباس پہنتی اور اسے لے کر اسی جنگل میں چلا جاتا جہاں اس نے گڑھا کھود رکھا ہوتا، اور اس کے قریب پہنچ کر بیٹی سے کہتا ہے اس میں جھانکو، وہ اس میں جھکتی دیکھتی تو وہ پیچھے سے دھکا دے دیتا اور پھر اوپر سے مٹی ڈال دیا کرتا۔ یہ تھا اس معاشرے کے اندر۔ اسلام سے پہلے عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا، عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی، عورت کو مقام دیا، بیٹی کو باعث رحمت اور برکت قرار دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کو ستانا حرام کر دیا ہے، ووعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا حرام قرار دے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کے ستانے کو حرام قرار دے دیا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کو حرام قرار دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، بیٹیاں 2 3 4 5 6 اللہ نے دے دی ہیں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے اس کی، فاحسن الیہن، پھر وہ ان سے اچھائی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، کن لہ سترا من النار، تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی، بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ اگر اللہ نے اسے بیٹیاں دے کر آزمائش میں ڈال دیا ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے،
اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے، اور جب وہ جوان ہو جاتی ہے تو اس کی اچھی جگہ پر اس کا رشتہ طے کر کے اس کی شادی کر دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹیاں کل قیامت والے دن اس کے لیے جہنم کے آگے پردہ بن جائیں گی۔ کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی فضیلت اسلام نے عورت کو دی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرے، دو لڑکیوں کی پرورش کرے، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ ہو جائیں، جاء یوم القیامت انا وہوا ضم اصابعہ، تو وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے میری یہ دو انگلیاں، دو انگلیاں۔ آپ نے شہادت والی انگلی اور ساتھ والی انگلی دونوں کو آپس میں اس طرح ملا دیا کہ جس کے ہاں دو بیٹیاں تھیں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ دو انگلیوں کو آپس میں ملا کر بتایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے، آپ نے فرمایا من آل جاریتین دخلت انا وہو الجنۃ کہاتین واشار باصبعیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے میری یہ دو انگلیاں۔ آپ نے پھر دو انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا شہادت والی انگلی اور ساتھ والی انگلی، یعنی جس طرح جس کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح تربیت کرے تو اسے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے بیٹی کی اچھی تربیت کرنے پر، بیٹی کی کفالت کرنے پر، بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر۔ آئیے ایک عجیب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں، اور اس عورت نے آ کر مجھے کہا کہ مجھے اور میری بیٹیوں کو بھوک لگ رہی ہے، کھانے کے کچھ ہے تو دے دیجئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے وہ 3 کھجوریں اس عورت کو دے دیں۔ اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کے منہ میں ڈالی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کے منہ میں ڈالی، اور تیسری کھجور اپنے منہ میں ڈال لی۔ بچیوں نے تیزی کے ساتھ جلدی جلدی اپنی کھجور کھا لی اور ماں سے وہ تیسری کھجور بھی مانگ لی۔ اس نے وہ کھجور بھی اپنے منہ سے نکال کر اس کے 2 حصے کیے، 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور دوسرا کھجور کا ٹکڑا دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، اور وہ چلی گئی۔ خود بھوکی ہے، اس نے ایثار کیا، اپنی کھجور بھی اپنی بیٹیوں کو کھلا دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہو رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو ان کے سامنے یہ سارا واقعہ رکھا
کہ آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، ایک عورت میرے پاس آئی، میں نے اسے 3 کھجوریں دی، ایک بیٹی کو اس نے کھلا دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو کھلا دی، اور تیسری کھجور اب بیٹیوں نے پھر مانگ لی، جو اس نے منہ میں ڈالی ہوئی تھی اس نے وہ بھی نکال کر بیٹیوں میں آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ قد اوجب لہا بها الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس عمل کی وجہ سے جنت کو واجب کر دی، جنت واجب کر دی ہے اس عمل کی وجہ سے، جو اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایثار کیا۔ اور صحیح مسلم میں پھر فرمایا آپ نے او آتاکہا بہا من النار، یا اس عمل کے سبب اسے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ ایثار کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اور ایک اور روایت الادب المفرد کے اندر امام بخاری لے کر آئے ہیں، اور صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رحمہ اللہ برحمتہا، اپنی ان 2 بچیوں پر اس نے جو شفقت کی ہے، جو مہربانی کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کر دی ہے، اس پر رحم فرمایا ہے۔ یعنی دیکھیں اس نے ایثار کیا تو 3 اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیے کہ اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، اور وہ عورت اللہ کی رحمت کی مستحق بن گئی ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ ایثار کرنے کا کس قدر صلہ ہے، اندازہ کریں۔ ایک اور حدیث مسند احمد کے اندر موجود، اس کے راوی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن لہ 3 بنات یوویہن ویرحمہن ویکفلہن وجبت لہ الجنہ، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ انہیں جگہ مہیا کرے، ان پر شفقت کرے، ان کی کفالت کرے، واجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یؤویہن، انہیں جگہ مہیا کرے۔ ایک ہے نا شادی سے پہلے بیٹی کو باپ اس کی کفالت کرتا ہے، اور بعض اوقات بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے، وہ بھی بعض اوقات ماں باپ کے گھر میں آ جاتی ہے، تو اس کو بھی جگہ دینی ہے، اس کو بھی رہائش دینی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اس کی کفالت بھی کرنی ہے۔ ایسے فرد کے لیے، ایسے باپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واجبت لہ الجنہ، باپ اسے رہائش دیتا ہے یا بھائی اس کو رہائش دیتا ہے۔ اور حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ فَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ، اے اللہ کے رسول اگر وہ 2 ہوں، پہلی حدیث میں ہے نا 3 بیٹیاں ہوں، تو اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا وَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ، اگرچہ 2 ہی ہوں، وہ ان کی کفالت کرتا ہے، ان کو جگہ دیتا ہے، اور ان کی جو ہے نا نان و نفقہ کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ اور دوسری روایت بھی مسند احمد کے اندر ہے، ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر اس کی 1 ہی بیٹی ہو، آپ نے فرمایا اگر 1 بھی بیٹی ہے، اس کی اچھی طرح تربیت کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس کی جو ہے اخراجات کو اٹھاتا ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ بہت ساری احادیث بیٹی کی شان اور عظمت میں بیان کی جا سکتی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور عورت اگر ماں کی حیثیت میں ہو تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے۔ والدین کے ساتھ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی اپنا ذکر کیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔
اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں اف تک بھی کہنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور ماں اور باپ میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ماں ہے۔ جب عورت ماں کی حیثیت میں ہوتی ہے تو اس کا درجہ باپ سے بلند ہوتا ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ وہ پھر کہتا ہے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ وہ پھر سوال کرتا ہے اللہ کے نبی اس کے بعد حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے چوتھی مرتبہ اس کے بعد حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا ثم اباک۔ آپ نے چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ۔ ماں کے 3 درجے زیادہ ہیں باپ کی نسبت۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باپ کو اگنور کر دیں۔ باپ بھی اولاد کی پرورش کے لیے جتنی محنت کرتا ہے نا، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث، یہ بخاری مسلم کی حدیث، بہت ساری احادیث ہیں، اس پر تو کئی ایک جمعے بھی میں پڑھا چکا ہوں، لیکن ایک حدیث بیان کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ معاویہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اور اپنی ماں کی خدمت کر، جنت جو ہے ماں کے قدموں تلے ہے۔ سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ جنت ماں اور باپ دونوں کے قدموں تلے ہے۔ یہ ایک تمثیلی انداز ہے جس سے مراد یہ ہے اگر تم اپنی ماں کی خدمت کر کے اسے راضی کر لو گے تو جنت جاؤ گے، اور اگر اس کی نافرمانی اور گستاخی کر کے اسے ناراض کر لو گے تو جہنم کی سزا پاؤ گے۔ کتنا بڑا مقام ہے ماں کا، کتنا بڑا مقام ہے بیٹی کا۔ آئیے تیسرا ایک اور رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، کسی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے مشورہ نہ کیا جائے، اور کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ یعنی کنواری بیٹی ہے اس سے اجازت لینی ہے، بیوہ بیٹی ہے اس سے مشورہ کرنا ہے، فلاں جگہ میں تیرا رشتہ کرنے لگا ہوں، بیٹی سے اجازت لے کر اگر وہ راضی ہو پھر آگے رشتہ کرنا ہے۔ اگر بیٹی راضی نہیں ہے تو پھر اس کا رشتہ نہ کریں۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی میرے باپ نے میرا نکاح اپنے بھتیجے کے ساتھ، آپ نے فرمایا میں ابھی تمہارے اس نکاح کو ختم کر دیتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ اس نے کہا نہیں، میرے باپ نے نکاح کر دیا ہے، اب میں اسے نبھاؤں گی، میں تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں، کیا ولی کو کھلی چھٹی ہے، باپ کو کھلی چھٹی ہے، بھائی کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جہاں مرضی چاہے اپنی جو ہے نا وہ بہن کا اپنی بیٹی کا رشتہ کرے، اس سے پوچھے تک نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، باپ کی اور ولی کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی سے پوچھ کر اس کا رشتہ آگے کرے، اگر بیٹی راضی نہیں ہے تو زبردستی اس کا نکاح نہ کرے۔ اور پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کنواری لڑکی کی اجازت کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت سمجھی جائے گی، بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کے ساتھ جب نکاح کرو وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دو۔ حق مہر یہ عورت کا حق ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جب عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو حق مہر مقرر کرنا ہے، اور راضی خوشی جو بھی مقرر ہوا ہے اس کو دینا ہے۔ یہ نہیں ہے ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ لکھوا لو، کون سا دینا ہے۔ حق مہر جو مقرر ہوا ہے وہ لازماً دینا پڑے گا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو حق مہر دیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے اس عورت کو اس کا حق مہر دیا جائے گا، اور پھر وراثت میں جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کے بعد اس کو دیا جائے گا۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حق مہر نہیں دیتا، زبردستی غصب کر لیتا ہے اسے، وہ قیامت والے دن زانیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ اس لیے حق مہر جو عورت کا حق ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لہنگا تو 1 لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے کا خرید لیں، اور حق مہر کی باری آئے تو آپ کہیں 500 لکھ لو، 5000 لکھ لو۔ لہنگے میں تو پوری دنیا نے دیکھنا نا لہنگا کہ کتنے کا لہنگا، 10 لاکھ کا لہنگا پہنا ہے جو 1 رات کے لیے اس نے پہننا ہے، اور جو اس کا اصل حق ہے حق مہر، اس میں اس کا لکھواتے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ جھجکتے ہیں، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ عورت کا جو حق ہے، اصل حق حق مہر ہے، اور وہ اپنے جو شوہر ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ہو چکا ہے، مزید انشاءاللہ عورت کو جو اسلام نے مقام اور مرتبہ اور عزت دی ہے آئندہ خطبہ میں بھی بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔